الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين وقال الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وقال بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کے لیے شرط ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور اسی محبت کے تقاضے ہیں جن کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا 10واں تقاضا یہ ہے کہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے درود شریف کو پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سید القریٰ ابی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کتنا درود شریف پڑھوں؟ تو فرمایا جتنا پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ میں تیسرا حصہ آپ پر درود شریف پڑھا کروں گا۔ فرمایا زیادہ پڑھو گے تو زیادہ اجر ملے گا۔ پھر کہنے لگے کہ میں آپ پر آدھا حصہ درود شریف پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا زیادہ پڑھو گے تو زیادہ اجر ملے گا۔ اے اللہ محبوب میں 2/3 آپ پر درود شریف پڑھوں گا۔ فرمایا اور بڑھاؤ گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اپنا سارا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے میں گزار دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو ہر وقت مجھ پہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ تیرے غموں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح اور تکبیر تحلیل اور تمہید کے فضائل نہ بیان کیے ہوتے تو میں اپنے ہر سانس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں خرچ کر دیتا۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے بھی درود شریف جو ہے وہ شرط ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عمل اس وقت تک آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا حقیقت میں وہ جنت کا راستے کو بھول گیا۔ تو یہ جو درود شریف پڑھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے قریب ہونے کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اور دیکھیے آپ کسی مجلس میں جائیں اور اللہ والے ہوں اور آپ کو ان کے قریب بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ والے کے قریب بیٹھا ہوں۔ اور لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں آگے جگہ مل جائے، لوگ پہلے سے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے تشریف لائیں گے ہم آگے ہو کے بیٹھیں گے، پہلے آگے بیٹھتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ساتھ چاہ رہے ہوتے ہیں، قربت چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پہ سب سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ ذات جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے قریب ہو۔ ظاہر سی بات ہے جو شخص ان کے قریب ہوگا وہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ بھی رہے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عرش کا سایہ رسول کے اوپر ہوگا، تو جو شخص آسمان قریب ہوگا تو اس کے اوپر اس کا سایہ ہوگا۔
اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں عرش کا سایہ مل جائے، ہم اس میں قریب ہو جائیں، تو کیا کریں؟ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں. اور سب سے آسان درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف کی مقدار جو ہے وہ بڑھائیں اور اس کو کثرت سے پڑھیں. اللہ اکبر. ایک نوجوان صحابی تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں قریب قریب. جو صحابی تشریف لائے نوجوان صحابی تھے، تو اللہ کے وسلم جو ہے وہ پیچھے ہو گئے اور صحابی کو اپنے اور ابو رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس کے بعد فرمایا ابوبکر تمہیں محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ درمیان میں بیٹھ گئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا تو یہی ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی نہ آئے. فرمایا اس نوجوان کو جو جگہ ملی ہے اس لیے کہ یہ ایسا درود شریف پڑھتا ہے جو میرے امتیوں میں سے کوئی دوسرا نہیں پڑھتا. یہ درود شریف پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ. تو اس درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے وسلم نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا. اللہ اکبر. تو درود شریف جو ہے وہ مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، اور درود شریف ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنی جلدی وہ نہیں بجھاتا جتنی جلدی درود شریف جو ہے جو میرے آنکھوں میں پڑھا جاتا ہے وہ انسان کے گناہوں کو بجھا دیتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کتاب کے اندر جو شخص کتاب کے اندر میرے نام کو لکھے گا اور ساتھ درود شریف لکھے گا تو جب تک کتاب رہے گی ایک فرشتہ اس کی طرف سے استغفار کرتا رہے گا. تو اس کی بڑی سعادت ہے. تو ایک حدیث شریف میں نے آپ نے فرمایا قیامت کے دن 3 بندے ہوں گے جن کو اس روز عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک وہ جو میرے مصیبت زدہ امتی کے لیے نکلا، دوسرا وہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اور تیسرا وہ کہ جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا. اب درود شریف پڑھنے کے جو مواقع ہیں ان کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ انسان جب مسجد داخل ہو یا مسجد سے نکلے، مسجد میں داخل ہو یا مسجد سے نکلے تو درود شریف پڑھے. ہم جب مسجد داخل ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح بابِ رحمتک نویت سنت الاعتکاف فی ھذا المسجد. تو یہ جملہ آپ پڑھ لیا کریں. اس پہ جو ہے وہ اللہ کے نام سے جو ہے وہ شروعات بھی ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ہم درود شریف بھی بھیجتے ہیں، مسجد داخل ہونے کی دعا بھی ہے، اور پھر ہم جب مسجد داخل ہو رہے ہیں تو سنت اعتکاف کی نیت بھی کر لیں. جتنی دیر ہم رہیں گے اعتکاف کے اندر، یہ نفلی اعتکاف ہوگا بیسیکلی، جتنی دیر ہم مسجد میں رہیں گے اتنی دیر ہمیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. تو جب تشہد میں بیٹھیں تو درود شریف پڑھیں، وہ ہم پڑھتے ہیں. مساجد کو دیکھیں تو درود شریف پڑھیں. اگر بازار میں جائیں تو درود شریف پڑھیں. گھر میں داخل ہوتے ہوئے تو گھر سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھیں. کوئی بات بھول گئی ہے تو درود شریف پڑھ لیں. اگر تندرستی ہے تو درود شریف پڑھیں. اگر علم پڑھنے کے لیے، کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ اس میں درود شریف پڑھ لیں. خطبہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، تقریر دینے کے لیے بیٹھے ہیں تب درود شریف پڑھ لیں. مسجد سے علم ختم ہوئی تو آپ درود شریف پڑھ لیں. 2 دوست ملیں تو آپ ان پہ درود شریف پڑھیں. ملتے ہوئے، جدا ہوتے ہوئے درود شریف پڑھیں. نبی کی حدیث پڑھاتے ہوئے درود شریف پڑھیں. آپ ان کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو آپ ان پہ درود شریف پڑھیں. جب آپ کے صحابہ کا تذکر آئے تو درود شریف پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی بھی چیز ہو، اس کا تذکرہ ہو، درود شریف پڑھیں. مدینہ شریف میں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، وہاں داخل ہو تو درود شریف پڑھیں. جب بھی حکومت خضرہ میں آپ کی نظر پڑے، جب بھی جائیں تو درود شریف پڑھیں. مسجد نبوی کے اندر پوری مسجد کے اندر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے کہ آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں. جب آپ مسجد نبوی چلے جائیں تو آپ یہ خیال کریں کہ آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ مسجد نبوی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ گزارا، اور یہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہمارے سے زیادہ لگے. آپ صلی یہاں پہ چلا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو درود شریف پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی فوائد ہیں. کچھ سن لیجئے.
مثلاً یہ پڑھنے والے کی ہدایت اور اس کے دل کے لیے حیات کا ذریعہ ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ بندے کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھنے کا سبب ہے۔ قیامت کے دن اللہ کا قرب کا سبب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا ذریعہ ہے، آپ ان کے حقوق کی ادائیگی کا ذریعہ ہے۔ جو بندے کے غم ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے اور گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنے کا سبب ہے، دل کی پاکیزگی اور طہارت کا سبب کا ذریعہ ہے، مجالس کے پاکیزہ ہونے کا ذریعہ ہے۔ جو درود پڑھتا ہے بخیل نہیں ہوا کرتا اور نہ وہ بے وفا ہوتا ہے۔ یہ قیامت کے دن دوستوں کی مجالس کی ندامت سے بچنے کا سبب ہے، اور جو درود پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور یہ برکت کا سبب ہے، جو بندے کو عمل میں عمر میں برکت نصیب ہوتی ہے۔ تو درود شریف پڑھنے سے انسان کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا بھی جو ہے وہ آسانی سے نصیب ہوگا، سلام سے نصیب ہوگا۔ تو درود شریف کے بے شمار فائدے ہیں، کمال کی چیز ہے یہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ قیامت کے دن میزان کے پلڑے کا بھاری ہونے کا سبب ہے، کیونکہ جو شخص درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے درود شریف پڑھنے کو اتنا وزنی بنا دیں گے کہ اس کا نیکی کا پلڑا گناہوں کے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں اور اس پہ بات مکمل کرتے ہیں، غور سے سنیے گا، لمبی حدیث ہے، بدل کے نہ سنیے گا، شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو، شاید۔ اللہ اکبر۔ اس کو ابی ابن دنیا نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے اور نمیری نے کتاب الاعلام میں نقل کیا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لآدم من اللہ موقفا فی فسح من العرش علیہ ثوبان اخضران کأنہ نخلۃ سحوق۔ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو عرش کے سامنے ایک مقام ملے گا جہاں پر انہوں نے 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، لمبا قد ہوگا، ایسے لگے گا جیسے کٹی ہوئی شاخوں سے ایک کھجور کا درخت کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لمبا قد عطا فرمائیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ ینظر الی من ينطلق به من ولده الی الجنۃ ومن ينطلق به الی النار۔ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کون جنت کی طرف چڑھ رہا ہے اور کون جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب منظر ہوگا۔ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کون جنت میں جا رہا ہے کون دوزخ میں جا رہا ہے، یوں اوپر سے ان کو اتنا اللہ تعالیٰ لمبا قد عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فبین آدم علی ذلک اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ينطلق به الی النار فینادی آدم علیہ السلام یا احمد یا احمد۔ آدم علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے کو دیکھیں گے کہ وہ جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آدم علیہ السلام پکاریں گے اے احمد اے احمد۔ اللہ اکبر، آپ ان کو آواز دیں گے۔ منظر یہ ہوگا کہ وہ دیکھیں گے کہ آپ ان کا ایک امتی ہے اور فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو جب وہ یہ منظر دیکھیں گے تو اس وقت وہ آواز لگائیں گے، آپ ان کو، ہمارے پیارے ان کو آواز دیں گے یا احمد یا احمد۔ اللہ اکبر۔ فیقول علیہ الصلوۃ والسلام لبیک یا ابا البشری لبیک۔ نبی اکرم فرمائیں گے اے بشر کے باپ فرمائیے میں حاضر ہوں۔ فیقول ھذا الرجل من امتک ينطلق به الى النار۔ آدم علیہ السلام بتائیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے اور فرشتے سے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشد المئزر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تہبند کو کس کر باندھ دوں گا۔ دیہاتوں میں جب کوئی کام کرنے کے لیے بندہ قدم اٹھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے تہبند کو کس دوں گا، ہمت کرتا ہے، یعنی کہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی تہبند کو مضبوطی سے باندھ لوں گا۔ وَأَسْرَعُ فِي أَسْرِ الْمَلَائِكَةِ، میں ملائکہ کے پیچھے تیزی سے چلوں گا جو میرے امتی کو لے کر جہنم کی طرف جا رہے ہوں، اور میں ملائکہ کی طرف
پیچھے تیز سے چلوں گا جو میرے امتی کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ فَأَقُولُ يَا رُسُلُ رَبِّ قِفُوا، میں یہ کہوں گا اے میرے رب کے کارندوں ذرا رک جاؤ، اے میرے رب کے کارندوں ذرا رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پیچھے تشریف لے کے جائیں گے اور فرشتوں کو کہیں گے کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فَيَقُولُونَ نَحْنُ غِلَاظُ الشِّدَادُ الَّذِينَ لَا نَعْصِي اللَّهَ تَعَالَى مَا أَمَرَنَا وَنَفْعَلُ مَا نُؤْمَرُ، وہ آگے سے جواب دیں گے کہ ہم تو سخت گیر عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کہیں گے کہ ہم تو سخت گیر عمل کرنے والے ہیں، ہمیں جو رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، اس کے خلاف ہرگز نہیں کرتے، یعنی کہ وہ رکیں گے نہیں اس ٹائم۔ سنیے اگلی بات، فَإِذَا أَيَسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قبض على لحيته بيده اليسرى واستقبل العرش بوجهه فيقول يا ربي قد وعدتني ألا تخزني في أمتي۔ نبی علیہ السلام اب اس بات سے مایوس ہوں گے کہ یہ تو کھڑے بھی نہیں ہو رہے، بات بھی نہیں سن رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ان ملائکہ کی یہ بات سنوں گا تو میں اپنا بایاں ہاتھ اپنی داڑھی پر رکھ لوں گا اور اس طرح ہاتھ رکھ کر عرش کی طرف دیکھوں گا، بایاں ہاتھ داڑھی پر رکھ کے عرش کی طرف دیکھوں گا۔ یہ عاجزی کا عمل ہوگا اور کہوں گا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری امت کے بارے میں آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے، کہ آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ میری امت کے بارے میں مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فَيَأْتِي نِدَاءُ مِنْ قِبَلِ الْعَرْشِ اطیعوا محمدا وردوا ھذا العبد الی المقام، تو عرش کے اوپر سے آواز آئے گی، ندا آئے گی، اے میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس میزان کے اوپر لے جاؤ۔ بندے کو واپس میزان پہ لایا جائے گا، فیخرج علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بطاقة بیضاء کالانملۃ فیلقیها فی کفۃ الميزان یمنا وهو یقول بسم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ نکالیں گے جو انگلی کے پورے کے برابر ہوگا، اتنا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، وہ نکالیں گے اور اس کو میزان کے دائیں پلڑے میں ڈال دیں گے اور فرمائیں گے بسم اللہ۔ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے جو انگلی کے پورے کے برابر ہوگا، اس کو میزان میں ڈال دیں گے اور فرمائیں گے بسم اللہ۔ وترجع الحسنات علی السیئات، نیکی کا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ فینادی المنادی سعیدا وسعیدا جدہ وثقلت موازینہ انطلقوا بہ الی الجنہ، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا یہ بندہ اور اس کا باپ سعادت پا گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ بندہ اور اس کا باپ سعادت پا گئے اور اس کے نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس بندے کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فیقول یا رسول ربی قفوا حتی اسأل ھذا العبد الکریم الی ربی، یہ بندہ کہے گا اے اللہ کے نمائندوں فرشتوں ذرا رک جاؤ، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں اس کریم شخص سے پوچھ تو لوں، تعارف تو کر لوں یہ کون ہے۔ فیقول بأبی انت و امی ما احسن وجہک واحسن خلقک من انت، وہ کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں اور پیارے ہیں، آپ کون ہیں؟ پوچھے گا وہ بندہ۔ قد عقلتی اسرتی ورحمتی ابرتی، آپ نے میری لغزش کو کم کر دیا اور میرے غم کے اوپر آپ نے ترس کھا لیا۔ فیقول علیہ الصلاۃ والسلام انا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہذہ صلاتک التی کنت تصلی علی وفیتکہا احوج ما تکون الیہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جواب دیں گے میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تیرا درود شریف ہے، یہ وہ درود شریف ہے جو تم مجھ پر پڑھا کرتا تھا، یہ تمہیں اس وقت ملا جب تمہیں اس کی ضرورت تھی، یہ قیامت کے دن انسان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کثرت سے شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک درود شریف پڑھنا جو ہے وہ انسان کے لیے قیامت کے دن نجات کا باعث بن جائے گا۔ شاعر نے جو ہے کمال کے شعر لکھے ہیں یہ، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ آج تو ہم وہ جانے والے استعمال کرتے ہیں جو اتنی نرم ملائم ہوتی ہیں، جس کے اوپر سجدہ کرنے سے محسوس ہی کچھ نہیں ہوتا۔ حافظ وسلم کا بستر وہ تھا کہ حافظ وسلم لیٹا کرتے تھے، حافظ وسلم جسم پہ نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بروں کو کہا فرمایا کہ میرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔